أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين. فسبح باسم ربك العظيم. صدق الله العظيم. درود شریف صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میری آنکھوں میں بس جائے مدینہ، میری آنکھوں میں بس جائے مدینہ، جدھر دیکھوں نظر آئے مدینہ، جدھر دیکھوں نظر آئے مدینہ. نعت شریف. قلب و جاں
مسکرانے لگے ہیں، قلب و جاں مسکرانے لگے ہیں، قلب و جاں مسکرانے لگے ہیں، مصطفیٰ یاد آنے لگے ہیں، مصطفیٰ یاد آنے لگے ہیں، میرے آقا جدھر سے بھی گزرے، میرے آقا جدھر سے بھی گزرے، میرے آقا جدھر سے بھی گزرے، راستے جگمگانے لگے، راستے جگمگانے لگے، اور دیکھ کر چہرے مصطفیٰ کو، دیکھ کر چہرے مصطفیٰ کو، دیکھ کر چہرے مصطفیٰ کو، ابوبکر مسکرانے لگے، ابوبکر مسکرانے لگے، باقی بھی تو پسند کرتا ہوں، بس دینا چاہتی ہو باسی تازی نہیں باسی، تو باسی میں اور مزہ، باسی سیدھے بس ایسے پرانے چاول. ہاں چلو بھائی، تو نواز شریف کمال ہے، اتنا ہی بات سن لو من نہیں بھرتا. چلو صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھ کر چہرے مصطفیٰ کو، ابوبکر مسکرانے لگے، وہ نام تو لینا نہیں. مصطفیٰ یاد آنے لگے، وہ ہاں مصطفیٰ یاد آنے لگے، میرے آقا جدھر سے بھی گزرے، میرے آقا جدھر سے بھی گزرے، راستے جگمگانے لگے، راستے جگمگانے لگے. ایسا لگے تو مدینے پہنچ گئے یا مدینہ آ گیا. اللہ اکبر. چلو نسبت پر جو بات ہوتی ہے اس کا دل پر عجیب اثر ہوتا ہے. ان کی گلیوں کی گرمی ہے جیسے، ان کی گلیوں کی گرمی ہے جیسے، ان کی گلیوں کی گرمی ہے جیسے،
دھوپ میں شامیانے لگے ہیں، دھوپ میں شامیانے لگے ہیں۔ شریف اگر چل رہی ہے، سنی جا رہی ہے، سن رہے ہیں، کیا ہے؟ مدینہ یہاں آ گیا یا مدینہ ہمیں پہنچ گیا یا ہم پہنچ گئے؟ تھوڑا سا تو تھوڑا سا تو دل میں ایسے لگے جانے وہی ہیں یا کیا ہے، یا پہنچ جائیں کس طرح اڑ کے؟ تڑپ تو بڑھتی ہے، تو کتنی بڑی بات ہے اللہ کے نبی کی تعریف میں کچھ سنیں تو کتنی بڑی بات ہے۔ درود شریف کا ضرور اہتمام رکھیں بھائی، ہر وقت، ہر روز، روزانہ، ہر روز، ہر وقت کوشش کریں پوری وہ رکھ لیں۔ وہ کیا ہے، اسے وہ فرض ورض تو نہیں ہے، لیکن اس بہانے 1500 روپے، 1500 کا تو منافع ہو جایا کرے گا انشاءاللہ۔ درود شریف اس سے بڑھے گا انشاءاللہ، بڑھوتری ہوگی۔ ذکر ہے ذکر کی ہوا ہے نا 4 منٹ وہ مصطفیٰ یاد آنے لگے اور عاشق مصطفیٰ تم کو مرشد عاشق مصطفیٰ تم کو عرفان عاشق مصطفیٰ تم کو عرفان ڈھونڈنے میں زمانے لگے ڈھونڈنے میں زمانے لگے دیکھ کر ان کے روزے کی جالی دیکھ کر ان کے روزے کی جالی دیکھ کر ان کی گلیوں کا منظر اشک بھی مسکرانے لگے اشک بھی مسکرانے لگے صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے۔ اشک کیا ہے؟ اشک کیا ہے؟ آنسو مسکراتے ہیں، آنسو تو غم میں آتے ہوں گے، جواب دو جلدی۔ خوشی میں بھی آتے ہیں، خوشی میں بھی آتے ہیں۔ تو یہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اقدس، وہاں کا منظر، وہاں کی نورانی راتیں، وہاں کی نورانی باتیں، وہاں کی نورانی دیواریں دیکھے گا انسان تو اس کے آنسو جو ہیں وہ خوشی میں ٹپا ٹپ ٹپا ٹپ ٹپا ٹپ جگہ 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 جگہ۔ اللہ اپنی محبت عطا فرما دے، اللہ ہمیں اس کے رسول عطا فرما دے۔ اشک بھی مسکرانے لگے ہیں دیکھ کر کہ گلیوں کا منظر دیکھ کر ان کے روزے کی جالی اشک بھی مسکرانے لگے۔ حضرت والا کی برکت سے یہ اشک یہ اشک جو آنکھوں میں آتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کو دیکھ کر یا وہاں کا سفر کر کر، 2 اشعار میں نے اس میں بھی لکھے تھے۔ اشک بھی مسکرانے لگے ہیں، یہ ہے کہ جب کیا میں نے سفر
آنکھ میں آنسو آئے، جب کیا میں نے سفر آنکھ میں آنسو آئے، دیکھ کر ان کا شہر آنکھ میں آنسو آئے، دیکھ کر ان جب کیا میں نے سفر آنکھ میں آنسو آئے۔ اللہ ہمیں بھی حاضری نصیب فرما دے۔ ہمارے حضرت والا الحمدللہ وہاں پہ تشریف لے جا چکے ہیں، میں حضرت کی طرف سے یہ شعر پیش کر رہا ہوں۔ جب کیا میں نے سفر آنکھ میں آنسو آئے، جب کیا میں نے سفر آنکھ میں آنسو آئے، دیکھ کر ان کا شہر آنکھ میں آنسو آئے، دیکھ کر ان کا نگر آنکھ میں آنسو آئے، دیکھ کر ان کا شہر آنکھ میں آنسو آئے۔ کیا کہا انہوں نے؟ جب آپ سفر میں جائیں گے وہاں مدینے میں انشاءاللہ ہم سب، تو جب کیا میں نے سفر آنکھ میں آنسو آئے، نہیں رکا جاتا، نہیں رہا جاتا، آنسو خوشی کے مارے جو ہیں سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، زیر ہو جاتے ہیں، ریز کا الٹا زیر، آنسو بھی سجدے میں پڑ جاتے ہیں۔ جب کیا میں نے سفر، بولو یعنی ہم گئے وہاں گئے تو سفر میں جب پہنچے تو آنسو ٹپاٹپ وہ سجدہ ہو رہا ہے، آنسو زمین پہ گر رہے ہیں، آدمی سجدے میں گرتا ہے۔ اللہ اللہ دکھا دے، آمین۔ جلدی سے جلدی حالات بہتر فرما دے۔ چلو جب کیا میں نے سفر آنکھ میں آنسو آئے، دیکھ کر ان کا شہر آنکھ میں آنسو آئے، اور کعبۃ اللہ کی طرف روضہ انور کی طرف، کعبۃ اللہ کی طرف روضہ انور کی طرف، جب اٹھی پہلی نظر آنکھ میں آنسو آئے، جب اٹھی مدینہ پاک میں حاضری ہوئی ہے، پھر زمزم تو جگہ جگہ رکھا ہوتا ہے وہاں پہ، زمزم ایسے، روضہ اقدس ایسے، زمزم ایسے، روضہ اقدس ایسے۔ بس کچھ یاد آ گیا، اسے روک لو، پھر سنا، پھر روک لیں اسے، 10-5 دن کے بعد سنا دیں کیا یاد آیا۔ ابھی تو فیس دینی پڑے گی بھائی، 500 مرتبہ درود شریف کا اہتمام رکھے، یہ فیس ہے، تاکہ جلدی سے حاضری ہو جائے۔
تو بولو زور سے سب جانا نہیں چاہتے کیا؟ انشاءاللہ 500 مرتبہ درود شریف یہ پڑھیں گے ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ صلی اللہ علیہ نبی ربی. کسی وجہ سے نہیں نماز کے بعد پڑھ سکے چلتے پھرتے پڑھ لو، وہ رکھ لو ضروری. تو بھائی فیس دیکھ لو بھائی، لیکن مجھے بھی لیے بھی دعا کر اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے. تو سامنے روضہ اقدس ہے، زمزم ہے، اور یہ اشک سجدہ ریز ہیں، آنسو ٹپاٹپ ہیں، نہیں رک رہے ہیں نہیں رک رہے ہیں. تو کچھ بچپن کا سا یاد آیا. وہ کبھی چھوٹے سے تھے ہم، یاد ہو آپ حضرات کو، سائیکل پہ وہ ایک وہ ہوتا تھا، اس میں وہ ہوتا تھا کیا کہیں اسے کیا کہو، ٹیپ کہو کیا کہو، ریڈیو کہو، اس میں ایک اتنا بڑا گھیرا سا ہوتا تھا کالا، اور وہ ایسے گھومتا تھا ریکارڈ. تو وہ آواز آتی تھی باہر سے جیسے سامنے سبز گنبد کا منظر بھی ہو. یہ یاد آیا اور زبان پر جاری ہوا. سامنے سبز گنبد کا منظر بھی ہو، سامنے سبز گنبد کا منظر بھی ہو، لب پہ تکبیر اللہ اکبر بھی ہو، لب پہ تکبیر اللہ اکبر بھی ہو. سامنے سبز گنبد کا منظر بھی ہو، لب پہ تکبیر اللہ اکبر بھی ہو. روزہ دکھ رہا ہے، پیاس بجھ رہی ہے، پیاس نہیں دکھ رہی ہے. سامنے سبز گنبد کا منظر بھی ہو، سامنے سبز گنبد کا منظر بھی ہو، لب پہ تکبیر اللہ اکبر بھی ہو. ایسے عالم میں زمزم سے لا کر کوئی، ایسے عالم میں زمزم سے لا کر کوئی ایک ساغر پلائے تو کیا بات ہے، ایک ساغر پلائے تو کیا بات ہے. پرانے چاول کا وجہ تھے. تو وہ کچھ اس طرح کی چیزیں اور بھی کچھ ہوتی تھی، وہ ذہن سے نکل گئی. سامنے سبز گنبد کا منظر بھی ہو، لب پہ تکبیر اللہ اکبر. نگاہیں روزہ اقدس پر لگی ہوئی ہیں. ایک مرتبہ اکڑ نے دیکھا خواب، یہی سے روزہ اقدس یہی دکھائی دیا. روزہ اقدس یہی سے یہی دکھائی دیا. خواب یہی دکھائی دیا، اور اس میں عجیب عجیب قسم کے ہیرے لگے ہوئے ہیں، اسے لٹکے ہوئے کہیں یا کیا کہیں. تو حضرت قاری عبدالسبحان صاحب حیات تھے. تصور کی دنیا ہے عجب نرالی، تصور کی دنیا ہے عجب نرالی، جہاں چاہا تصور جانا بنا لی. تصور کی دنیا ہے عجب نرالی، کہیں سن لیا تھا چھوٹے کبھی عمری میں. تصور کی دنیا ہے عجب نرالی، جہاں چاہا تصویر جانا بنا لی. روزہ اقدس کیا میرے ہی گھر سے مدینہ دکھائی دیتا ہے. قاری صاحب سے پوچھا تھا، حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، وہ اس وقت پڑھائی چلتی تھی، کہنے لگے ہیرے یہ ہیں جو بچے پڑھنے والے ہیں. کچھ اس طرح فرمایا تھا گھر کے بچوں کو بھی، یہ ہیرے یہ ہیں، دین کے مطابق جو زندگی ڈھلتی ہے وہ ہیرا ہے. تو آنسو. چلو بھائی بات کچھ اور چلی تھی، کہیں اور چلے گئے. کہاں چلے گئے؟ مدینے تو گئے.
مدینے تو جائیں گے انشاءاللہ. چلو اللہ پاک حضرت والا کی قدر کی توفیق عطا فرما دے. حضرت والا کی عمر میں برکت عطا فرما دے. مدینے کی حاضری حضرت والا کے ساتھ نصیب فرما دے. جب کیا میں نے سفر آنکھ میں آنسو آئے، جب کیا میں نے سفر آنکھ میں آنسو آئے، دیکھ کر ان کا شہر آنکھ میں آنسو آئے، دیکھ کر ان کا نگر آنکھ میں آنسو آئے. اور کعبہ ہو رہا ہے بہت دیر سے، لیکن افسوس کے آنکھ میں آنسو نہیں آئے. افسوس کے آنکھ میں آنسو نہیں آئے. چلو صلی اللہ علیہ وسلم. کعبۃ اللہ کی طرف روضہ انور کی طرف، کعبۃ اللہ کی طرف روضہ اطہر کی طرف، جب اٹھی پہلی نظر آنکھ میں آنسو آئے، جب اٹھی پہلی نظر آنکھ میں آنسو آئے. وہاں کی حاضری نصیب فرما، ادب والی حاضری نصیب فرما. اللہ ادب والی حاضری نصیب فرما. اللہ ادب والی حاضری نصیب فرما. اللہ امن و امان قائم فرما. اللہ اللہ وہاں کے صاحب تقویٰ، اللہ وہاں کے حکمران صاحب تقویٰ عطا فرما، صاحب تقویٰ عطا فرما. اللہ روز اقدس کی حفاظت فرما، مقدس مقامات کی حفاظت فرما. اللہ اللہ رحم فرما دے. اللہ رحمت للعالمین کے صدقے میں رحم فرما، رحم فرما دے، رحم فرما دے، رحم فرما دے، رحم فرما دے. اللہ اللہ اکبر. جب اٹھی پہلی نظر آنکھ میں آنسو آئے. اور یہ شعر ابھی ہوا ہے، سن لیجیے. صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت فرمانے کی مجھے بتایا بھی کرنے روزانہ کہ میں اتنا پڑھا ہے، کم پڑھا ہے جب، زیادہ پڑھا ہے جب، پورا پڑھا ہے جب. 500 اس کی 600 کی نیت کریں گے، جب 500 تو ہو ہی جائیں گے انشاءاللہ. نیت کر لیں انشاءاللہ حضرت تو ملنا شروع ہو جائے گا. چلو یہ شعر بالکل ابھی ہوا ہے، اللہ تعالیٰ سے قبول فرما لے. جب اٹھی پہلی نظر آنکھ میں آنسو آئے، عشق آقا میں میرے شیخ میرے عرفان کی، عشق آقا میں میرے شیخ میرے عرفان کی، عشق آقا میں میرے شیخ میرے
اگر آنکھ میں آنسو آئے، سن کے آہوں کو اگر آنکھ میں آنسو آئے، دیکھ کر ان کا شہر آنکھ میں آنسو آئے، عشق آقا میں میرے شیخ میرے عرفان کی، عشق آقا میں میرے شیخ میرے عرفان کی، دیکھ سن کے آہوں کو اگر آنکھ میں آنسو آئے۔ تمہارے حضرت والا شاہ حکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف کی کسی نے، حضرت نے فرمایا کہ برتن کی کیا تعریف کرو، برتن بنانے والے کی تعریف کرو، مٹی کی کیا تعریف کرو، جس نے برتن بنایا ہے اس کی تعریف کرو۔ اور حضرت فرماتے تھے کہ جب تعریف ہو تو اپنے عیبوں پر نظر ڈال لیا کرے۔ یہ تو کیا کہ تجھے تو بہت بڑے بڑے عیب کر رکھے ہیں، بڑے بڑے عیب کر رکھے ہیں، تجھے تو پتا ذہن میں بھی نہیں۔ یہ تو اللہ نے ستاری فرما دی کہ کہنے کو تعریف ہو رہی ہے۔ اب ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ کے تحت ہے، فرمایا کہ اللہم لک الحمد ولک الشکر، اگر تعریف ہو تو کہے اللہ تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے کہ تو نے میرے عیبوں کو چھپا دیا اور بظاہر جو ہے یعنی ستاری فرما دی۔ بظاہر یہ تعریفی جملے ہیں، یہ ان کی یہ کوئی بے جان ہے سب، یعنی کیا ہے کچھ کہہ نہیں سکتے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ سب ہے الفاظ ہیں، وہ الگ بات ہے، اللہ اس کو حقیقت فرما دے۔ حضرت شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی کسی نے تعریف کی، حضرت نے فرمایا اللہ تعالیٰ میرے دوستوں کی برکت سے مجھے نواز دے، مجھے ایسا ہی بنا دے، یعنی حقیقت میں اللہ اس کا رسول عطا فرما دے۔ چلو میں عشق آقا میں میرے شیخ میرے عرفان کی، عشق آقا میں میرے شیخ میرے عرفان کی، سن کے آہوں کو اگر آنکھ میں آنسو آئے، سن کے آہوں کو اگر آنکھ میں آنسو آئے، ظاہر ہوگا اور میرے اللہ مدینے میں بلا لے سب کو۔ یہ لائن ابھی ہوئی ہے بالکل، اللہ تعالیٰ اس کی اگلی لائن بھی پوری کرا دے۔ کی برکت ہے، میں کچھ نہیں ہوں، ہمارے حضرت اکابر کی برکت ہے، حضرت اشرف کی برکت ہے، حضرت اختر کی برکت ہے، حضرت نور محمد حاجی صاحب کی برکت ہے۔ میرے اللہ مدینے میں بلا لے سب کو، میرے اللہ مدینے میں بلا لے سب کو، ہو دعا میں اثر آنکھ میں آنسو آئے، ہو دعا میں
اثر آنکھ میں آنسو آئے، دیکھ کر ان کی گلیوں کا منظر، دیکھ کر ان کے روزے کی جالی، دیکھ کر ان کے ہو سکتا ہے پھرتے پھرتے دیکھنے لگے، ہو سکتا ہے زمین سمٹ جائے اور وہیں پہنچتے رہیں بار بار. اللہ کے ہاں کوئی بڑی بات نہیں ہے. ہو سکتا ہے کیا ہے مزاج یار میں کیا ہے جو چاہا سر اور ہے کچھ تصویریں کیا ہے نظر جھکائی اور دیکھ لی کچھ یہ ہے. چلو حضرت فرما رہے ہیں کہ جب چاہا جب دیکھ لیا. شعر یاد آ گیا، سن لیجیے. بند آنکھیں جو میں نے کری، بند آنکھیں جو میں نے کری، بند آنکھیں جو میں نے کری، مجھ کو تیبا نظر آ گیا. بند کر لیجیے اور دیکھ لیجیے. بند آنکھیں جو میں نے کری، مجھ کو تیبا نظر آ گیا. ان کی گلیاں نظر آ گئی، ان کی گلیاں نظر آ گئی، ان کا روزہ نظر آ گیا، ان کی گلیاں نظر آ گئی، ان کا روزہ نظر آ گیا. درود شریف 500 مرتبہ یاد رکھیں انشاءاللہ. چلو. ان کی گلیاں نظر آ گئی، ان کا روزہ نظر آ گیا. بند آنکھیں جو میں نے کری، مجھ کو تیبا نظر آ گیا. ان کی گلیاں نظر آ گئی، ان کا روزہ نظر آ گیا. ان کی گلیاں نظر آ گئی، ان کا روزہ نظر آ گیا. صلی اللہ علیہ نبی. اور پڑھ کے صلی علی سو گیا، بستر ہجر پر ایک شب. پڑھ کے صلی علی سو گیا، بستر ہجر پر ایک شب. خواب ایسا مبارک ہوا، خواب ایسا مبارک دکھا، ان کا چہرہ نظر آ گیا. خواب ایسا مبارک ہوا، ان کا چہرہ نظر آ گیا. ان کی گلیاں نظر آ گئی، ان کا روزہ نظر آ گیا. اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہیں،
الحمدللہ تعالی میں نے اپنے حضرت والا کو دیکھا ہے اور ان کی زندگی میں دیکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بہت زیادہ ہے اور بھری پڑی ہیں. اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا ہی بنا دے. ان کی گلیاں نظر آ گئی. سنت پر عمل کرنے کے بعد عبادت کا جو مزہ آتا ہے وہ دیکھیے. ان کا روزہ نظر آ گیا اور سنت مصطفیٰ پر عمل کر کے سجدہ جو میں نے کیا. سنت مصطفیٰ پر عمل کر کے سجدہ جو میں نے کیا. سر جھکایا تھا میں نے یہاں, سر جھکایا تھا میں نے یہاں, اور کعبہ نظر آ گیا. سر جھکایا تھا میں نے یہاں اور کعبہ نظر آ گیا. ان کی گلیاں نظر آ گئی, ان کا روزہ نظر آ گیا. اور برکتیں شیخ کی برکتیں دیکھیے, نعت لکھنے لگا ہے اظہر. اگر کسی کو یقین نہیں آتا ہے تو یوٹیوب پر چیک کر سکتا ہے کہ پہلے کیا لکھتا تھا اور اب کیا لکھ رہا ہوں. حضرت والا کی برکت ہے. اللہ تعالی سایہ میرے اوپر ہمارے سروں پر قائم رکھے. حضرت والا کا اللہ قدر کی توفیق عطا فرما دے. آمین. شیخ کی برکتیں دیکھیے, نعت لکھنے لگا ہے اظہر. ایک لائن ذہن میں نہیں, انشاءاللہ پھر کبھی سنا دوں. دیکھ سنت مصطفیٰ پر عمل کر کے سجدہ جو میں نے کیا. سر جھکایا تھا میں نے یہاں, سر جھکایا تھا میں نے یہاں اور کعبہ نظر آ گیا. عمل کر سجدہ جو میں نے کیا تو کیا کہا گیا؟ ہاں, سر جھکایا تو میں نے کعبہ نظر آیا. حضرت والا طائب صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ یہ راستے میں چلنے پھرنے والی حسین بت, ان کو بت کہا گیا ہے. بت کہتے ہیں جو اللہ اور بندے کے درمیان دوری کر دے. بت جب کوئی لگ جاتا ہے اللہ سے محروم ہو جاتا ہے. یہ جو کہنے کو دیکھنے میں حسین ہے یہ حقیقت میں بت ہے. بت تو میں نے پہلے ہی بتایا تھا, ایک نوجوان لڑکا کے بارے میں آیا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں نماز کے لیے جاتا تھا تو راستے میں بہت سارے بتوں حسینوں کو دیکھتا تھا. حضرت نے فرمایا میں نے ایک نام اور رکھا ہے, ان حسینوں کا ایک نام اور رکھا ہے. اب وہ بتاؤں پتہ نہیں, اچھا نہ لگے بھائی. حسین سے مراد وہ حسین جو غیر محرم لڑکیاں, عورتیں, غیر یا نو عمر بے داڑھی والے لڑکے یا حسین لڑکیاں جن کو دیکھنا حرام ہے, ناجائز ہے, ان کو دیکھنا وہ بت ہے. اور حضرت نے فرمایا وہ بت کیا ہے, یہ چلنے پھرنے والے بت ہیں. فرمایا یہ
چڑیل ہیں، چڑیل، یہ چڑیل ہیں، یہ ہمارے اللہ سے اپنا رنگ روپ دکھا کر کے ہمیں اللہ سے محروم کرا کر کے جہنمی بنانا چاہتے ہیں، جہنم کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، جنت سے محروم کرانا چاہتے ہیں۔ تو میں فرمایا چڑیل کیا ہوا؟ میں نے بتایا ابھی ایک لڑکا، جوان لڑکا نماز میں جاتا تھا گھر سے مسجد تک، نہ جانے کتنی چڑیلوں کو دیکھتا تھا، وہ اپنا حال بتا رہا ہے۔ پھر مسجد سے گھر جاتا تو جب بھی جانے کتنی چڑیلوں کو دیکھتا تھا، جب گھر سے مسجد جاتا تو چڑیلوں کو دیکھتا جاتا تھا۔ تو سجدے میں کہہ رہی میں سجدے میں ہوتا تھا لیکن مجھے گندگیاں نظر آتی تھی ان چڑیلوں کی، مقامات پیشاب پاخانہ کا ذہن کی طرف ذہن جاتا تھا۔ اللہم احفظنا۔ وہ نماز کیسی ہو گئی بھائی؟ نماز ہیرا جو ہے وہ پاخانے میں دھس گیا، وہ نماز پاخانے میں دھس گئی، گندگی میں دھس گئی۔ تو ابھی انہوں نے کیا کہا؟ سنت مصطفیٰ پر عمل کر کے جو سجدہ کیا تو کیا ہوا؟ کیا نظر آیا؟ اور اس کا الٹا وہ ہے تو الٹا سجدہ میں الٹا ہو رہا ہے، سجدے میں کہنے کو الٹا ہو رہا ہے مگر کام بھی الٹا ہو رہا ہے، مگر منافع بھی الٹا ہو رہا ہے۔ خیر اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقت میں اپنی محبت عطا فرما دے۔ حضرت والا شاہ حکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب مجلس میں آؤ تو یہ نیت نہ کرو کہ ہم تو دین کی معلومات میں اضافہ کرنے جا رہے ہیں، یہ نیت نہ کرو کہ ثواب ملے گا، یہ نیت نہ کرو کہ سکون ملے گا۔ بظاہر تو بہت عجیب سی بات ہے، ابھی تو کچھ پلے نہیں پڑا ہوگا، بعضوں کو خاموش رہی ہے، جن کو پلے پڑا ہوا ہے ان کو چپ رہے ہیں۔ یہ نیت نہ کرو کہ ہمیں علم میں اضافہ ہوگا، اگر نیت نہ بھی کری تو اضافہ تو ہونا ہے، علمی مجلس میں آئیں گے تو اضافہ تو یقینی، اگر نہ بھی نیت کریں، اگر یہ نیت نہیں کری کہ ثواب ملے گا تو ثواب تو پھر بھی ملنا ہے، اگر یہ نیت نہیں کہ سکون ملے گا تو اللہ کی یاد اور چین، اللہ کے ذکر میں سکون تو یقینی ملنا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ، الا بذکر اللہ، الا بذکر اللہ مفہوم ہے، یاد رکھو، دلوں کو اطمینان ہی حاصل ہوگا۔ الا بذکر اللہ، الا بذکر اللہ وتطمئن القلوب، دلوں کو اطمینان ہی حاصل ہوگا اللہ کے ذکر سے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ، الا بذکر اللہ، الا بذکر اللہ وتطمئن القلوب۔ صدق اللہ العظیم۔ کیا بات بتائی تھی ابھی؟ یہ ارادہ کر کے نہ آئے کہ علم میں اضافہ ہوگا، یہ ارادہ کر کے نہ آئے کہ ثواب ملے گا، یہ ارادہ نہ کر کے آئے کیا ملے گا؟ سب سن رہے ہیں نا؟ سن نہ ہو جائیں اللہ کے واسطے، سن نہ ہو جائیں، سنتے تو رہے، سن نہ ہو جائیں۔ تو پھر جب یہ نیت نہیں کریں گے تو اگر نیت نہیں کی کیا یہ سب چیزیں نہیں ملیں گی؟ یقیناً ملیں گی۔ پھر کیا نیت کر کے آئے
کیا نیت کر کے آئے؟ چھوڑ دو، اگلی دفعہ بتائیں گے. بس مجھے بتا دیں، اگلی دفعہ کو یہاں نہیں کری تھی، پہلے بس جو بات تھی بتا دی تھی. چلو میرا کام تو بتانا پہنچانا ہے. فرمایا یہ نیت کر کے آؤ کہ ہم اللہ والوں کی مجلس میں جا رہے ہیں. بھائی میں اللہ والا، اللہ مجھے بنا دے، ان کا غلام ضرور ہوں. مجمع میں کوئی نہ کوئی ضرور اللہ والا ہوتا ہے. اور اللہ والوں کی مجلس میں اگر بیٹھ گئے تو اللہ کی نظر خاص پڑے گی کہ میرا خاص بھی بیٹھا ہے یہاں، لہذا چلو سبھی کو نواز دو. یہ نیت کر کے آئے کہ ہم اللہ والوں کی مجلس میں جا رہے ہیں. یہ نیت کر کے آئے کہ ہمیں اللہ کی محبت میں تڑپ مل جائے، اللہ کی محبت اور تڑپ مل جائے، اللہ کی محبت کا درد مل جائے. اللہ ہم سب کو ایسے ہی بنا دے. وقت میں دیکھو بھائی کیا ہوتا ہے. نو پہ ہے نا جماعت. اللہ 5-7 منٹ تھوڑی سی بات ہو جائے حضرت والا. جا رہے اچھا 9 والی پڑھ لو، 9 والی بیٹھ لو. وعلیکم السلام. جی سنیے گا ذرا سا، 5-7 منٹ لگے گا انشاءاللہ. یہ ہمارے مسجد صاحب وقت نہیں لے کے آتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم. عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ. محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اگرچہ روزہ اقدس سامنے ہے، بھائی صداقت بھائی کچھ چیزیں لگواؤ یہاں جلدی سے، کچھ چیزیں لگاؤ خاص ذرا تھوڑا سا لگاؤ. روزہ اقدس کعبۃ اللہ ذرا اچھے انداز میں. تو میں کیوں کہہ رہا ہوں روزہ اقدس سامنے ہے، روزہ اقدس سامنے ہے، لگ رہا ہے جیسے ید رسول اللہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک ہو. تو سنیے تو وقت 5 منٹ سے زیادہ ہو جائے گا. ارشاد فرمایا کہ بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیات. میرے شیخ حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ نیت نوات سے ہے. نوات، نیت کیا ہے؟ نوات سے ہے. اس کے معنی ہے گٹھلی، اس کے معنی گٹھلی. گٹھلی کہتے ہیں گٹھلی، کھجور کی گٹھلی، کہیں کہیں کی گٹھلی. عقل تو تمرا اور آگے ان کا کچھ نظر آ رہا ہے. چلو وہ لفظ کیا ہے؟ تو میں نے کھجور کو کھا لیا، میں نے جس کے معنی ہے گٹھلی، میں نے کھجور کو کھا لیا اور گٹھلی پھینک دی. میں نے کھجور کو کھا لیا اور گٹھلی پھینک دی. فرماتے تھے کہ جیسی گٹھلی ہوگی ویسا ہی درخت ہوگا. ایسی بات، جیسی گٹھلی ہوگی ویسا ہی درخت ہوگا. اگر گٹھلی اچھی ہے تو درخت بھی اچھا ہوگا، اگر گٹھلی اچھی ہے تو درخت بھی اچھا ہوگا، اور اگر گٹھلی خراب ہوگی تو درخت بھی، پیڑ بھی خراب ہوگا. بس جیسی نیت ہوگی ویسے ہی اس کا ثمرہ بھی ہوگا. ایسی بات، جیسی نیت ہوگی ایسا ہی اس کا پھل ہوگا. اچھی نیت ہوگی تو ثمرہ بھی اچھا ہوگا، اس کا صلہ، اس کا پھل اچھا ہوگا. اب کوئی نیم لگا کر امید رکھے، اب کوئی نیم لگا کر امید رکھے کہ اس میں آم آ جائے تو یہ کیا ہے؟ نادانی ہے، بے وقوفی ہے، حماقت ہے. اب کوئی نیم، اصل تو اس کو دیکھا ایسا تو نظر آ رہا. اب کوئی امید رکھے کہ اس میں آم آ جائے تو یہ بے وقوفی ہے نا. حضرت فرماتے تھے کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی حدیث کے راوی ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیا
راوی ہیں کہ راوی پہلی حدیث کے راوی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو لیا اور آخری حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیا۔ اس میں راز یہ کہ صحابہ میں سب سے پہلے جس کو امیر المومنین کا لقب دیا گیا وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہے۔ سب سے پہلے جس کو امیر المومنین کا لقب دیا گیا وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ امیر المومنین فی الحدیث ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث کے بارے میں امیر المومنین ہیں، حدیثوں کے بادشاہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن ہر طالب علم خلیفہ نہیں ہو سکتا، ہر طالب علم خلیفہ نہیں ہو سکتا، لہذا آخری حدیث کے راوی حضرت ابو رضی اللہ عنہ کو لیا تاکہ طلبہ پڑھنے پڑھانے کا ذوق رکھیں اور ان کے مزاج میں درویشی غالب رہے، ان کے مزاج میں نہ ہے کہ میں خلیفہ ہی بنوں۔ عمر رضی اللہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آخری حدیث کے راوی ہیں، اس میں آخری حدیث ہے، وہ اس وقت نہیں ہے، تو وہ درویشی میں رہتے تھے، فقیری میں رہتے تھے۔ اللہ ان کے صدقے میں ہمیں ایمان کامل عطا فرما دے اور پورے عالم میں امن و امان عطا فرما دے اور اسلام کا بول بالا فرما دے، ہم سب کو اپنی محبت عطا فرما دے اور ایمان کی ہوائیں چلا دے۔ اللہ ہم سب کی جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ کہاں گیا سفر ہوگا؟ چلو اللہ نے لاج رکھ لی، 5 ہی منٹ میں ہو گیا کام سے۔ صلی اللہ علیہ النبی صلی اللہ علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی پیر پھیلائیں گے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کہتے رہے۔ لا الہ الا اللہ 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 پڑھتے رہیے پڑھتے رہیے۔ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ یہ تعلیماً کرایا جا رہا ہے طریقہ، بس اب اپنے اپنے طریقے سے بھی کرتے رہے۔ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ فرمایا کہ جو 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کرے روزانہ، قیامت کے روز اس کا چہرہ 14ویں تاریخ کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا۔ 101 تسبیح، صرف ایک تسبیح، درود شریف کی 5 تسبیح کی بات ہوئی ہے بھائی، ایک تسبیح لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں۔ سنیں رک جائیے۔ تیرے سوا مطلوب حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، 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 کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں۔
کوئی نہیں ہے. اللہ میں صحیح محنت فرما دے, کاملی محنت. تیرے سوا مسجود حقیقی کوئی نہیں ہے, کوئی نہیں, کوئی نہیں ہے, کوئی نہیں, کوئی نہیں ہے, کوئی نہیں, کوئی نہیں ہے, کوئی نہیں. تیرے سوا مشہود حقیقی کوئی نہیں ہے, کوئی نہیں, کوئی نہیں ہے, کوئی نہیں, کوئی نہیں ہے, کوئی نہیں, کوئی نہیں ہے, کوئی نہیں. یا رب اب تو رہے بس قدم آخر, یا رب بس اب تو رہے بس قدم آخر, یا رب اب تو رہے بس قدم آخر. ورد زباں اے میرے الہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ جل جلالہ تعالی شانہ. جب اللہ اللہ کی تسبیح پڑھے تو جل جلالہ بھی کہے, اور یہ تصور کرے کہ میرے ساتھ, میری زبان کے ساتھ دل کی زبان سے بھی اللہ کی آواز آ رہی ہے, اللہ کہا جا رہا ہے. اور میرے اللہ کہنے کے ساتھ ساتھ آسمانوں کے ستاروں سے, سمندر اور دریاؤں کے قطروں سے, اور کائنات کے ذرے ذرے سے اللہ اللہ کی صدائیں آ رہی ہیں. اللہ 100 مرتبہ جو اللہ 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 کہ اس کو پڑھ لیا کرے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں 24,000 کا اثر آئے گا. اللہ 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 کیسا پیارا نام ہے, اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے, عاشقوں کا مینا اور جام ہے. اللہ اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلی اللہ علی النبی الامین, صلی اللہ علی النبی الامین, صلی اللہ علی النبی الامین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا ربنا میرے ربا, میرے پالنے والے اللہ سب کو سکون دے دے, اللہ سب کو راحت دے دے. اللہ جتنے غیر ایمان والے ہیں وہ بھی میری وجہ سے بے چین, میرے بدعملی کی وجہ سے بے چین, اللہ ان کو بھی چین اور سکون دے دے, سکون دے دے, حقیقی سکون دے دے. حقیقی سکون اللہ کی یاد ہے, اللہ سکون دے دے, اللہ سکون دے دے. میری بدعملی, میرے بدمعاملات کی وجہ سے دوسرے رکے ہوئے ہیں امن میں آنے میں, سکون میں آنے میں. اللہ مجھے سمجھ دے دے, اللہ مجھے سمجھ دے دے. اللہ عالم میں امن و امان قائم فرما دے.
اللہ عالم میں امن امان قائم فرما دے. ربنا لا تؤاخذنا لا تؤاخذنا لا تؤاخذنا إن نسينا إن نسينا إن نسينا أو أخطأنا أو أخطأنا أو أخطأنا ربنا 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 ولا تحمل علينا إصرا كما ولا تحمل علينا إصرا كما ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا كما حملته على الذين من قبلنا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ربنا ولا تحملنا ربنا 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 میرے ربا اے میرے ربا اے میرے پالنے والے اے میرے پالنے والے اے میرے پالنے والے ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به. اللہ ہمیں آزمائش سے بچا, اللہ ایسے حالات سے بچا جو ہم برداشت نہ کر سکے. ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واعف عنا واعف عنا معاف کر دے معاف کر دے معاف کر دے معاف کر دے. واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا اللہ مغفرت فرما دے مغفرت فرما دے مغفرت فرما وارحمنا وارحمنا وارحمنا. اللہ رحم فرما رحم فرما رحم فرما رحم فرما. اپنی رحمت کے سائے میں لے لے اپنی رحمت کے سائے میں لے لے. غصے سے بچا دے جہنم سے بچا دے ہر ایمان والوں کو. جتنے غیر ایمان والے ہیں ان سب کو بھی اللہ ایمان کی دولت سے نواز کر اپنی جنت میں جگہ عطا فرما. واعف عنا واعف عنا واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا 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 أنت مولانا أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين آمين. اللہ ہم سب کی جائز حاجات کو پورا فرما. صلی اللہ